یمن میں سعودی عرب کی صدرن ٹرانزیشنل کونسل کے خلاف پیش قدمی اور متحدہ عرب امارات کا ملک سے فوجیں نکالنے کے اعلان کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم اور تعلقات بہتر ہو جائیں گے، مگر اب لگتا ہے کہ صورتحال ایک دفعہ پھر مزید کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے سعودی عرب کے حامی یمنی اتحاد کا یہ الزام کہ STC کے سربراہ ایدروس الزبیدی اچانک سعودی عرب کے پلانڈ دورے کو چھوڑ کر UAE فرار ہو گئے ہیں۔ سعودی اتحاد کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی مدد سے الزبیدی ایک کشتی میں بیٹھ کر پہلے یمن سے صومالی دارالحکومت موغادیشو پہنچے، جہاں سے صومالی لینڈ سے آنے والے ایک جہاز میں ان کو اماراتی افسران کی نگرانی میں ابوظہبی کے ایک فوجی اڈے پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یمن میں موجود سعودی حمایت یافتہ اتحاد کا کہنا ہے کہ موغادیشو سے اڑنے کے بعد جہاز کا آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم گلف آف عمان کے اوپر بند کر دیا گیا تھا اور ابوظہبی کے الریف فوجی اڈے پر اترنے سے 10 منٹ پہلے اس کو آن کیا گیا۔ SCC کے ترجمان کی جانب سے اس الزام کی نفی کی گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ الزبیدی اس وقت عدن میں موجود ہیں اور تمام کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس بیان کے بعد بظاہر سعودی عرب اور UAE کے درمیان موجودہ کشیدگی میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے الزبیدی کے مضبوط کر الدالے پر بمباری کی گئی ہے، جس پر اتحادی حکومت کا کہنا ہے کہ اس میں STC کے کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 4 سے زائد افراد کے مرنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ دارالحکومت عدن سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لیڈرشپ کونسل کے ماتحت فوجیوں نے عدن کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور STC اور اس کے حمایت یافتہ مسلح اہلکاروں کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ مگر اس تمام صورتحال میں یہ سوال اہم ہے کہ کیا STC، جس کا سعودی اتحاد کے مقابلے میں یمن میں ایک اچھا اثر رسوخ ہے، اس صورتحال پر چپ بیٹھے گی یا پھر موجودہ صورتحال کا جواب دیا جائے گا؟ اور اگر ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کیا اس کو متحدہ عرب امارات کی حمایت حاصل ہوگی؟ اور کیا یہ کشیدگی یمن سے نکل کر کئی اور ممالک تک بھی پھیل سکتی ہے؟ اور اس صورتحال میں کون سا ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔